السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول روگ الفت سیزن 2 آف ناول رقیب الفت، قسط نمبر 40۔ اب ذرا تم مجھے یہ بات بتاؤ کہ تمہیں رومانہ سے کب سے ایسی بھائیوں والی محبت ہو گئی کہ اس کی خاطر تم نے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لی؟ اب اکبر کا رخ احمر کی طرف تھا۔ تمہیں تو میں نے ہمیشہ اس سے چڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اکبر نے بڑی ہی سختی سے سرزنش کی تھی۔ اسے احمر نے جھکی ہوئی غلافی بوجھل سرخ آنکھوں کو ہلکا سا اٹھا کر باپ کو دیکھا اور پھر انہیں مزید جھکا کر بولا، ڈیڈ، میں روم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مجھے آپ سب کی طرح ہی یہ ہمارے خاندان کی اکلوتی میراث کی طرح لگتی ہے، جسے کسی قیمتی آبگینے کی طرح سنبھالنا ہم سب کا اولین فرض ہے۔ میں اس سے چڑھتا تھا، دور دور رہتا تھا۔ اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ تھی کہ یہ ایسے کھیل کھیلتی تھی چپکا چپکی والے، جو کہ مجھے بہت انکمفرٹیبل کرتے تھے۔ ہاتھ پکڑ لینا، گلے لگ جانا، بال بکھیر دینا۔ ڈیڈ، جب سے میں نے محرم اور نامحرم کا فرق سمجھنا شروع کیا، میں اس وقت سے احتیاط کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ معصوم ہے، بچی ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم۔ تم سے بڑی ہوں میں۔ رومانہ جو بڑی غور سے اسے سن رہی تھی، بولے بغیر نہ رہ سکی۔ سب اسے بڑی غور سے سن رہے تھے۔ روم، اس کی مداخلت پر اکبر اور رومان نے ایک ساتھ اسے ٹوکا۔ کسی کو کسی کی بات میں بیچ میں بولنے کی اجازت نہ تھی۔ سوری، رومانہ نے نروٹے پن سے کہا، اور احمر نے وہیں سے بات شروع کی۔ رومان بھائی تو بچپن سے اس کے شوہر ہیں، آپ اس کے تایا ہیں۔ اگر وہ آپ کے گلے سے بھی لگ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس گھر میں واحد نامحرم میں ہی ہوں اس کے لیے۔ اسی لیے میں خود احتیاط کرتا تھا، کیونکہ میری کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اسے یہ بات بولوں کہ میرے پاس نہ ہو یا میرا ہاتھ نہ پکڑو۔ میں اس کا دل نہیں دکھا سکتا تھا۔ آپ خود سوچیں ڈیڈ، جب میں نے کبھی اپنے کسی عمل سے اس کا دل نہیں دکھایا، اس کو کسی چیز کے لیے منع نہیں کیا کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، تو میں کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اسے ایسی اذیت پہنچائے، اسے اتنا زیادہ رلائے؟ اب احمر بڑے جذبات سے اکبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے اس کو خود چھپ کر روتے ہوئے سنا ہے۔ اکثر اس کے کمرے سے رونے کی آواز آتی تھی ڈیڈ۔ ہمارے کمرے برابر میں تھے تو میں اکثر سنا کرتا تھا، لیکن مجھے پہلے تو اپنے سننے پر ہی شک ہوا کہ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، لیکن پھر ایک دن اس کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ بہت ہی نامناسب بات ہے کہ کسی کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس کی بات کو سنا جائے، لیکن یہ فرش پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسی لیے کان لگا کر سنا، تو یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھے برباد کر دیا شازل۔ میں اس کے الفاظ سن کر اس قدر سیخ پا ہو چکا تھا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے شازل پر بہت زیادہ غضب تھا کہ اس نے ہماری عزت پر ہاتھ کیسے ڈالا۔ پھر کچھ دن بعد مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ بچہ ہونے والا ہے۔ وہ نظر چراتا ہوا بول رہا تھا۔ اسے یہ بات اپنے باپ بھائی کے سامنے بولنے میں بھی شرم آ رہی تھی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس رات رومانہ شازل کا نام لے کر یوں رو رہی تھی کہ اس نے نہ جانے کون سی غلط فہمی رومان کے دل میں ڈال کر اسے اس سے بدگمان کر دیا ہے۔ میں نے اسی وقت بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عزت کے بدلے عزت، یہ لفظ بولتے ہوئے اس کے لہجے میں صاف شرمندگی واضح ہو رہی تھی۔ خرم نے کیا بگاڑا تھا تمہارا یا تمہاری بہن کا؟ اکبر کا لہجہ بتدریج ترش ہی تھا، لیکن آواز دھیمی تھی۔ ڈیڈ، اگر میں آپ کو کچھ بتاؤں تو کیا آپ میرا بھروسہ کریں گے؟ بڑی آس سے اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں مہینوں سے پکنے والا وہ لاوا آج باہر آنے کو تیار تھا۔ احمر، ہم یہاں تمہیں سننے ہی بیٹھے ہیں، اپنا دل کھول کر جو کہنا ہے کہو۔ اکبر نے اسے حوصلہ دیا۔ میں حور کے ساتھ ایسا کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا تھا، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اسے محبت کا جھانسا دینے کی کوشش کی تھی۔ میں ہمیشہ سے ہی اس کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھتا تھا، لیکن وہ ایک آسان ہدف ثابت نہیں ہوئی، اور شاید میرے اندر وہ ٹیمپر ہی نہیں تھا کہ میں اسے وقت دے کر اپنی محبت میں گرفتار کر سکوں۔ میں نے اسے بہانے سے اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ میرا ایک فل پروف پلان تھا، جس میں یہ سب غلاظت کہیں پر بھی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ میرے لیے یہ محبت پیار ویار کا ناٹک مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ وہ مجھے منع کر رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی، لیکن میں اسے زبردستی ایک ہوٹل کے کمرے میں لے گیا۔ رومانہ کی آنکھیں پھیل رہی تھیں۔ جتنا مشکل اس کے لیے یہ الفاظ کہنا تھا، اتنا ہی مشکل اشما اور اکبر کے لیے اپنی اولاد کے منہ سے یہ اعتراف سننا تھا۔ میں نے ہوٹل کے اس کمرے میں کیمرہ سیٹ کر رکھے تھے، اس کا ایکسس میرے پاس تھا صرف۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور گہرا سانس بھرا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ
اسے میں کمرے میں لے کر جاؤں گا، اسے ڈراؤں گا اور ان ویڈیوز سے ایسی تصویریں نکال لوں گا جس سے ایسا لگے کہ ہم دونوں نے باہمی رضامندی سے اس کمرے میں وقت گزارا ہے، جبکہ حقیقت میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ میں شاذل کو وہ تصویریں بھیجنا چاہتا تھا تاکہ اسے بتا سکوں کہ جب عزت پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میں حورم کو 1% بھی نقصان پہنچانے کے حق میں نہیں تھا، لیکن پھر موم، اس نے وہ لمحے کو رکا اور اس نے اشما کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھا۔ موم، اس نے بالکل اسی طرح ساری باتیں کی جیسی آپ نے کی تھی ابھی، ڈیڈ کے بارے میں اور دادا کے بارے میں اور نانی کے بارے میں بھی۔ اس نے ہر بات کو ایسے ہی کہا تھا جیسے ابھی آپ نے ڈیڈ کو کہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا کچھ حقیقت میں ہوا بھی ہوگا۔ یہ الزام میری ضرف پر کاری ضرب کی طرح لگا تھا۔ میری خود کی سوچ ایسی نہیں ہے، میں کبھی کسی نامحرم عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، تو میرے باپ دادا کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ میں نے حورم کو وارننگ دی تھی کہ وہ یہ بکواس بند کر دے، لیکن وہ نہ رکی، اس کی زبان چل رہی تھی اور بس میں وہ کہتے کہتے رک گیا اور تم نے اپنا آپا کھو دیا۔ رومان نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ احمد سر نیچے کیے بیٹھا تھا۔ اشما نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ حورم کو یہ سب کیسے پتہ چلا تھا۔ اکبر سرخ آنکھوں کے ساتھ جبڑے بھینچے احمد کو ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ رومانہ نفی میں سر ہلا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اسے لگا جیسے سب کے پیچھے اسی کا قصور ہے۔ وہ خود ہی کو مورد ملزم سمجھ رہی تھی۔ ڈیڈ، وہ مجھے معاف کر کے اس کمرے سے نکلی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنا غصہ اتر جاتے ہی اس سے نکاح کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے سامنے نکاح نامہ رکھا، لیکن وہ میرے منہ پر منع کر کر چلی گئی اور بولتی ہوئی گئی کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح روتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس کی وہ معافی۔ ڈیڈ، میں اس درد سے اندر سے مر رہا ہوں۔ میرا ضمیر مجھے ایک پل چین نہیں لینے دیتا۔ میں نے خود کو بہت سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن مجھے کسی طور قرار نہیں آتا تھا۔ میں اس قدر شرمندہ تھا کہ میں آپ میں سے کسی سے بھی اس بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے مجھے معاف کر کے مجھے ختم کر دیا۔ ڈیڈ، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پاکستان آ چکی ہے، نانی کے گھر میں ہے۔ میں بھی لندن سے یہاں یہ سوچ کر آیا تھا کہ آب و ہوا بدل کر کچھ وقت اپنوں کے ساتھ گزار کر شاید اس ٹراما سے نکل آؤں۔ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ شاذل کا کوئی قصور سرے سے تھا ہی نہیں۔ میں نے خود کو بہت تسلی دینے کی کوشش کی تھی کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا احمد، لیکن ضمیر کی عدالت نے مجھے ایک دن نہ بخشا۔ میں ختم ہو گیا ڈیڈ، حورم کی معافی نے مجھے ختم کر دیا۔ وہ مجھ سے لڑتی، آپ سے میری شکایت کرتی، مجھے زمانے میں ذلیل و رسوا کر دیتی، مجھ پر کیس کرتی، میری اصلیت دنیا کو بتاتی، لیکن اس نے تو ملک ہی چھوڑ دیا۔ میں خود سے جنگ لڑ رہا تھا، لیکن قدرت کو مجھے مزید ذلیل کرنا تھا، جو میں ایک بار پھر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ جس دن میں پاکستان آیا تھا، میں سیدھا نانی کے پاس گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں مجھے وہ نظر آئے گی۔ جتنی بری حالت میری تھی، اس سے زیادہ گمسم اور بیگانہ اس کا وجود ہو چکا تھا۔ میں اسے دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا۔ اس کا وجود ختم ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ آیا تھا موم۔ وہ ٹھہر گیا۔ وہاں موجود ہر شخص رو رہا تھا۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ احمد کی آواز نے اس کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ پھر میری زندگی میں ایک لڑکی آئی۔ وہ اسی اسکول میں میتھس پڑھاتی ہے جہاں میں جاب کرتا ہوں۔ ایک روز میرے پاس ایک میسج آیا ان نون نمبر سے۔ اس میں ایک سوال پوچھا گیا تھا۔ یہ اسی ٹیچر کا میسج تھا۔ میں نے بغیر نام اتا پتہ پوچھے اسے جواب دے دیا۔ پھر ہماری کوئی بات نہ ہوئی، لیکن شاید قدرت کو میرے لیے یہ سزا ناکافی لگی، جو میرا امتحان ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ میں اس میتھس کی ٹیچر سے محبت کرنے لگا، بغیر یہ جانے کہ وہ کیسی دکھتی ہے، کون ہے، کس برادری کی ہے، اور وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسروں میں اپنے لیے پناہ تلاش کر لی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرا ایک ماضی ہے، میری عزت کو تار تار کیا گیا ہے۔ میں سوچتا تھا کہ اسے سہارا دے کر میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے اس کی باتوں سے عشق ہو گیا تھا، اور وہ مجھے اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ کہتی تھی کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، میرے ساتھ نہیں جچے گی۔ میں اس سے کہتا تھا کہ تم جیسی بھی ہو میری ہو، مجھے تمہارے رنگ اور روپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج میری اور اس کی پہلی ملاقات تھی۔ سب اس کی کہانی کو پوری توجہ سے سن رہے تھے، سانس روکے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میری پسندیدہ کالے رنگ کا لباس زیب تن کر کے آئے، اور میں نے اس کی پسند کی جامنی شرٹ پہنی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا موم، مجھے کتنا برا لگتا ہے پرپل کلر، لیکن میں خصوصی طور پہ اس کے لیے کل شہر سے شاپنگ کرنے گیا۔ میں نے ہر چیز پرپل لی۔ یہ جو ہے نا
شرٹ، اس کے علاوہ بھی بہت سے پرپل رنگ کے کپڑے خریدے تاکہ میں اسے اچھا لگ سکوں۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ بہت خوش تھے، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ اور پرجوش۔ پھر آج میری اور اس کی آمنے سامنے ملاقات ہو گئی اور سب ختم ہو گیا۔ اس کی آنکھیں کسی ویران صحرا جیسی ہو گئی تھیں۔ پر کیوں احمر، سب ختم کیوں ہو گیا؟ رومانہ نے تڑپ کر کہا۔ احمر نے رومانہ کی طرف ایک گہری نگاہ سے دیکھا اور بولا، وہ لڑکی جس سے میں نے محبت کی اور جس نے مجھے ٹوٹ کر چاہا، وہ اور کوئی نہیں بلکہ حرم ہی تھی۔ واٹ؟ رومان چیخ پڑا۔ پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اشما کے منہ سے بھی نکلا۔ غلط فہمی کی وجہ سے موم، میں نے اسے اپنا نام ایشان بتایا تھا۔ میں اپنے نام احمر سے نفرت کرنے لگا ہوں۔ میں نے سوچا نئی شروعات ہے تو میں احمر بن کے نہیں بلکہ موم کا ایشان بن کر اپنا تعارف کرواؤں گا۔ اف! اکبر نے گہرا سانس بھرا اور صوفے کی بیک سے ٹیک لگائی۔ اس سے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کیا کر دیا یہ تم نے احمر؟ اب جب کہ تمہیں قدرت نے روح و قلب سے اتنا جھنجھوڑ دیا ہے تو میں کیا ہی تمہیں لعن طعن کروں؟ تم خود بہت سزا بھگت چکے ہو۔ نہیں ڈیڈ، اصل معنوں میں سزا تو اب شروع ہوئی ہے۔ میں اس سے بہت شدید محبت کرنے لگا ہوں، لیکن اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا تھا اس سے کہ میں اپنا نام بدل لوں گا، میں ہر وہ چیز بدل لوں گا، بس مجھے معاف کر دے، میری ہو جائے۔ میں سدا اس کے قدموں میں بیٹھا کروں گا، لیکن وہ نہیں مانی۔ وہ بھی بہت تکلیف میں ہے۔ کتنی دیر تک ایشان ایشان پکارتی رہی، مجھ سے کہتی رہی کہ مجھے میرا ایشان چاہیے۔ تم جاؤ یہاں سے، مجھے بس اپنے ایشان سے بات کرنی ہے۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ گھر کے سب سے چھوٹے فرد نے اپنا مدعا بیان کرنا شروع کر دیا۔ بھیں بھیں کی آواز سے سارا ہال گونج اٹھا تھا۔ ننھا مراد اپنے ہونے کا سب کو احساس دلا رہا تھا۔ اشما نے اسے گود میں اٹھا کر ملازمہ کو آواز لگائی تاکہ وہ اس کے لیے دودھ بنا کر لے آئے۔ احمر اور رومان بڑی غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر احمر نے اشما سے بولا، موم، کیا میں اسے گود میں لے سکتا ہوں؟ اشما نے بولا، ہاں ہاں، کیوں نہیں بیٹا، لو، تمہارا بھتیجا ہے یہ۔ احمر نے آگے بڑھ کر مراد کو گود میں لے لیا اور اس کے چہرے کو یک ٹک دیکھنے لگا۔ اس مکمل وقت میں پہلی بار اس کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے رومانہ کی طرف دیکھا اور بولا، روم، یہ تو بہت خوبصورت ہے، بالکل تمہاری طرح۔ رومانہ مسکرا دی۔ اکبر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور احمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم اپنے کیے کی بہت سزا پا چکے ہو احمر۔ میرا خیال ہے میرا کچھ بھی کہنا اب بیکار ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ تمہارا اور حرم کا یہ مسئلہ حل کر سکوں، اور جس شخص نے میری بیٹی کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، اسے بدنام کرنے کی جرت کی، اسے میں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ابھی یہ گتھی جوں کی تو تھی کہ آخر یہ سب کیا کس نے؟ اب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کر آرام کرو۔ سب اپنے دل خالی کر چکے ہو۔ اب مجھے کسی سے کوئی شکایت نہ ملے۔ اپنے شکوے، کوتاہیاں، ناراضگیاں اور انا سب یہیں چھوڑ کر جانا، ایک نئی شروعات لے کر۔ آج تم سب اپنی اپنی سوچوں کی قید سے آزاد ہو چکے ہو۔ یہ کہہ کر اکبر خود بھی اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ احمر نے اپنے پسماردہ قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے، جبکہ اشما، رومانہ اور مراد کو لے کر نیچے والے کمرے میں چلی گئی اور رومان وہیں بیٹھا رہا۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ لائک کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔